عشرہ ذی الحج، عید الاضحیٰ اور قربانی۔ فضائل عشرہ ذی الحج۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں ہے، آیت نمبر 1 اور 2 میں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت 28 میں، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر قربانی کا دن اور یوم القر 11 ذی الحج قیام منی ہیں۔ عشرہ ذی الحج میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ عشرہ ذی الحج اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج کے علاوہ درج ذیل اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پہلے کیا ہے؟ ذکر الہی۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر اس کے بعد روزہ۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ کہ حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھتے۔ پھر عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ یا بقر عید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔
ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ یہ عید 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے اور 13 ذی الحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے زیادہ بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن کرنے کے کام: غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، نماز عید کے لیے جلد جانا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا اور باہم ملتے ہوئے ایک دوسرے کو دعا دینا۔ صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت کو قبول فرمائے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ پھر اس کے بعد قربانی۔ عشرہ ذی الحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت جو ہے قربانی ہے۔ قربانی لفظ جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے۔ اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کیا جاتا ہے۔ اب قربانی کے کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا، خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، الکوثر سورت اور آیت نمبر کیا ہے؟ 2، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایک اور جگہ فرمایا، سورت انعام آیت 162، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر قربانی کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود اسی تقویٰ کی صفت کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورت الحج 37 آیت میں فرماتے ہیں، اللہ کو نہ یہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کی اہمیت۔ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت الحج آیت 67 میں، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا، سورت صافات آیت نمبر 108 اور 99 to 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ مجھے رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے
صابروں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اس نے اسماعیل کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس قدر مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ یہ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قربانی کی اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ صحابہ کرام بھی اتباع رسول میں قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حکمت قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ اثار و قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا، ان کو محسن اور خلیل اللہ کا لقب دیا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجنے کے لیے بولا اور ان کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کرنے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کرنا چاہیے۔ یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ احکام جو ہے قربانی کیا ہیں؟ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا بھی کافی ہے۔ کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔
کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے قربانی کروانا بھی درست ہے۔ قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے کام میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک، رفاہی یا صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیا جائے۔ قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں ذبح نہ کرو مگر جو ہے ایسا جانور جو 1 برس کا ہو، دوسرے میں لگا ہو۔ البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو ذبح کرو۔ یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے نہیں۔ حصی اور غیر حصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ عیب والے جو جانور ہیں ان کی قربانی کرنا جائز نہیں، جیسے 1 آنکھ ہونا، بیمار ہونا، لنگڑا پن نمایاں ہونا، ہڈیوں میں گودا نہ ہونا، کانوں کا آگے پیچھے لمبائی یا چوڑائی سے کٹ کر لٹک جانا یا کانوں میں سوراخ ہونا۔ جانور میں ان عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ذبح کے کیا احکامات ہیں؟ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے۔ ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ خود ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج 36 آیت میں فرماتے ہیں، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خود اور عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اور یہ ذی الحج اور عید سے متعلق احکامات تھے، قربانی سے متعلق احکامات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔